دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، خاندان سیدہ پر بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ صلوات۔ دعا ہے محمد و آل محمد کا عظیم خالق آپ تمام عزت مآب سادات و زام عزاداروں کا نبی زادے کی صف ماتم پر چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرمائے۔ مالک آپ سب کو قدم قدم پر اجر عظیم عنایت فرمائے۔ شہزادی آل میان کے صدقہ میں مالک آپ سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، نیک دلی خواہشات کو پورا فرمائے۔ محمد و آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس جلیل القدر عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ شہزادی آل میان کے صدقہ میں عزت ماں برادر عزیز واجب الخاندان کے جتنے مرحومین اور خاص الخاص سید قلب عباس نقوی، سید مہران عباس نقوی، مالک درجات بلند فرمائے، مالک قرب سید الشہداء میں جگہ عنایت فرمائے۔ شہزادی آل میان کے صدقہ میں ان کے خاندان کے اور بھی جتنے مرحومین مالک درجات بلند فرمائے۔ محمد و آل محمد کا خالق زیارات امام حسین علیہ السلام کے رستے ہموار فرمائے، مقامات مقدسہ کی مالک محافظت فرمائے۔ اس بستی میں جتنے عزادار سادات و زام رہتے ہیں مالک سادات کے گھروں کو آباد و شاد فرمائے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں سادات رہتے ہیں مالک سادات کو کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ آپ جتنے حاضر ہیں مالک آپ سب کو صحت تندرستی عنایت فرمائے۔ شہزادی آل میان کے صدقہ میں آج کا خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں مالک قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین میں جو بیمار ہیں مالک شفائے کلی عنایت فرمائے۔ جن جھولیوں میں بیٹے جیسی نعمت نہیں مالک زندگی والے فرزند عنایت فرمائے۔ جتنے حاضر بچے ہیں مالک انہیں نیک اور صالح بنائے۔ اس امام بارگاہ کو مالک ہمیشہ آباد و شاد فرمائے، اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو آباد و شاد فرمائے۔ اس ذکر کے حقیقی وارث حجت خدا کا جل ظہور فرمائے۔ آیت اللہ، بقیت اللہ، حجت اللہ، ولی الاثر۔ بارہویں مولا کا واسطہ جو دعائیں مانگی، جو دعائیں رہ گئیں، جو دعائیں ہم سب کے ذمے مالک ساری قبول و منظور فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود کا سہارا لیں، بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لے آئے سیف گارڈ جو سکن، بدبو اور بیماریاں پھیلانے والے جرمز کو ہٹائے اور دے ہمیں آل راؤنڈر پروٹیکشن۔ سیف گارڈ، حفاظت کا آل راؤنڈر۔ KPSS hayaliniz var ama dershaneye zaman bulamıyor musunuz? Doping hafıza ile صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
ایک اور بھی بآواز بلند صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات۔ کثرت سے سادات تشریف فرما ہیں، درود کا پڑھنا بڑی عظیم عبادت ہے، بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ چند لمحے ممبر کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوں اور کافی تعداد میں عزادار اور کثرت سے سادات میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ دو نوجوان شہزادوں کے ایصال ثواب کے لیے ذکر حسین کا اہتمام کیا گیا ہے، اور بابا جی ان ہستیوں سے بڑھ کے کوئی وسیلہ ہے ہی نہیں محسن بھائی، کہ ہم جن کے سبب اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، ہماری خوشی ہماری غمی محمد و آل محمد کے ساتھ ہے۔ تو آپ کثرت سے تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ جہاں بھی ذکر حسین ہوتا ہے وہ جگہ جنت ہوتی ہے۔ عشق شبیر میں جو لوگ مر جاتے ہیں، سلامت رہیں، عشق شبیر میں ناظم شاہ جی جو لوگ، میں نے قرآن کی ایک آیت کا سہارا لیا ہے، انشاءاللہ وقت جتنا ملا تو میں چاہتا ہوں موت پر دو چار باتیں کروں۔ عشق شبیر میں جو لوگ مر جاتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے گا پردے سے جیسے وہ گھر جاتے ہیں۔ کیا بات ہے جی، یہ صحیح ہے، سلامت رہے، مالک سلامت رکھے، مالک سلامت رکھے، آپ کے بچوں کی زندگی ہو۔ عشق شبیر میں جو لوگ مر جاتے ہیں، ہمارے سچے آقا صادق آل محمد نے کہا، بلند درود پڑھ دے مولا کی یاد پہ۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا میں 18 کو بھائی عرفان کے زیر اہتمام جو جشن پاک ہو رہا ہے، میں مولا صادق پڑھوں، کیونکہ ہر اپنے بادشاہ پہ ہمیں بولنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایسے رہنما عطا فرمائے جن کا نعم البدل ہی کوئی نہیں ملتا، ایسے بابا جی سردار عطا فرمائے جن کا ہم آنا بھی پڑھ سکتے ہیں، جن کا جانا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے اللہ نے ہمیں ہمارے سچے آقا ارشاد فرماتے، جو ہمارا چاہنے والا ہے، جو ہمارا ماننے والا ہے، جو ہمارا محب ہے، جو ہمارا حبدار ہے، وہ مرتا نہیں، اس کا انتقال ہوتا ہے۔ تھوڑا بولنا، عاشقان حسین میرے سامنے تشریف فرما ہے، وہ مرتا نہیں، اس کا انتقال اس دنیا سے اس دنیا میں اس کا انتقال۔ اور کہا معصوم نے، جو ہمارا چاہنے والا ہے، جو ہمارا مومن ہے، ہمارا حبدار ہے، وہ کبھی بھی بخشش کی دعا نہ کرے، وہ بلندی درجات کی دعا کرے۔ ہو ہمارا چاہنے والا، پھر شک نہ کرے ضرور وہ جنتی ہے۔ جو ہمارا مومن ہے، جو ہمارا چاہنے والا ہے، اور جتنے نوجوان ذکر حسین میں آتے ہیں، یہ عزائے حسین کی زینت بنا کریں، کیونکہ چھٹے آقا ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولنا فائدہ کیا ہوگا؟ مولا فرما رہے ہیں پھر قبر میں تمہاری جگہ ہم بولیں۔ کیا بات ہے، یہ ہاں سلامت رہے، مالک سلامت رہے۔ حیدر یا رسول اللہ، یا بسم اللہ، سلامت رہے، مالک آپ کے والد کو صحت تندرستی عنایت فرمائے۔ ذاکر صاحب کی آمد پہ بلند صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ ایک اور بھی بلند صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ بسم اللہ۔ بہت ہی پیارا پڑھنے والے مالک عزت بخت میں اضافہ فرمائے، مالک ان کے سفر کی محافظت فرمائے۔ جو ہمارے چاہنے والے ہیں، جو ہمارے مومن ہیں، حبدار ہیں، وہ مرتے نہیں بابا جی، ان کا حسن شاہ جی انتقال ہوتا ہے۔ اچھا، قرآن کی آیت کہہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ محسن بھائی، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ تھوڑا بولنا ہے، آپ نے ایسے موضوع پہ کم بولا جاتا، لیکن یہ موضوع آج کا تقاضا کر رہا ہے۔ اگر سچے ہو تو موت کی زبان میں تمنا کرو، لیکن آج سارے تو جینے کی دعا کر رہے ہیں۔ تھوڑا بولنا ہے، آپ نے جملے مشکل ہیں، محسوس نہیں کرنا آپ نے، یہ قرآن کی آیت ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بسم اللہ علمدار شاہ جی، اگر سچے ہو تو موت کی۔ اب مولوی صاحب دعا جینے کی، منبر پہ دعائیں جینے کی،
ہسپتال بھرے پڑے شفا کے لیے، کیپسول دیے جا رہے ہیں جینے کے لیے۔ قرآن کہہ رہا اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، موت کی۔ جملہ بہت بڑا کہنا ہے، بھائی عارف تشریف فرما ہے، کثرت سے میرے بزرگ سادات تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ہر دل سے دعا نکلے گی۔ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر تم سچے ہو۔ لیکن آج دنیا کا قانون کیا ہے؟ ذکر حسین میں جینے کی دعائیں ہو رہی ہیں، بزرگوں سے جینے کی دعائیں کروائی جا رہی ہیں، ہسپتال دعائیں دی جا رہی ہے جینے کے لیے۔ مجھے منبر کی قسم ہے کوئی ایسا نہیں مل رہا۔ تجھے ایک کنبہ دکھاؤں، تمہیں ایک دن دکھاؤں، دن ہے 10 محرم کا، جب طلوع ہوا اور کہہ رہا تھا میں جانا چاہتا ہوں، اس کا بیٹا کہہ رہا تھا میں جانا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہر دن ایکسٹرا اسپیشل ڈیزرٹ نیسلے ملک پیک کریمز۔ موسم چاہے جو بھی ہو، اب کی بات برجر ویدر پرو ورکس لائک اے پرو۔ کیا بات، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ یہ ہاتھ قبر حسین پہ لگے، مل کے غدیر کی شبیہ حیدری۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ جملے شاید نئے ہوں لیکن آپ سب سے دعا چاہتا ہوں۔ اور کہہ رہا تھا میں جانا چاہتا ہوں محسن بھائی، اور کا بیٹا کہہ رہا تھا نہیں بابا پہلے میری باری ہے، نافع کہہ رہا تھا نہیں پہلے میں موت کی طرف جانا چاہتا ہوں، حبیب کہہ رہے تھے مولا میں جانا چاہتا ہوں، علی اکبر باب بار جاتے تھے بابا مجھے اجازت دو میں جانا چاہتا ہوں، قاسم اپنی اماں کے خیمے میں گئے اماں اجازت لے دو میں موت کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ یہ سارے کربلا والے موت کی تمنا کر رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں یاد رکھنا عوام والے اور ہوتے ہیں، امام والے اور ہوتے۔ کیا بات ہے جیو، مل کے بولنا حیدری۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، حق ادا کر دیا آپ نے، مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ سلامت رہے۔ قبر حسین پہ ہاتھ جا کے لگی اور انہوں نے موت کی تمنا کر کر کے حسن شاہ علمدار بھائی یہ ثابت کیا کہ عوام کے لوگ اور ہوتے ہیں، امام کے لوگ محسن بھائی، امام کے لوگ اور موت کے دونوں۔ اور جب شہزادہ قاسم سے مولا حسین بادشاہ نے پوچھا، مشکل مرحلہ تھا، چچا بھتیجے سے پوچھ رہا تھا، کہا قاسم موت کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ توجہ کرنا، میں نے کہا موضوع مشکل ہے تھوڑا بولنا آپ نے ہے۔ قاسم موت کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ شہزادہ قاسم نے تصویر حسن نے اپنے چچا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا چچا جان شہد سے میٹھا۔ کیا بات ہے، بولا کرے ایسی باتوں پہ، محنت کر کے آپ کے سامنے آیا، مالک آپ کو سلامت۔ چچا موت سے، شہد سے میٹھا موت کو محسوس کر رہا ہوں۔ کربلا والوں نے، اور کربلا عام نگری نہیں، کربلا عام جگہ نہیں محسن بھائی، تیرے میرے چھٹے آقا نے اور وہاں شہید ہوئے، عام جگہ پہ شہید، جنازہ ان کا کربلا میں ہوا، دفن وادی السلام میں ہوئے، اور کربلا عام جگہ کا نام ہی نہیں ہے۔ آپ کے چھٹے آقا ارشاد فرماتے ہیں، بھائی توجہ کرنا، مولا فرماتے ہیں جب کبھی کربلا جاؤ، کافی دفعہ کہ آپ زوار میرے سامنے تشریف فرمائیں، کچھ دنوں بعد میں پھر مولا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اللہ سب کو لے جائے، آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا مولا نے جب کبھی کربلا جاؤ تو معصوم فرما رہے ہیں جوتا اتار کے جاؤ، بولنا ہے جو زوار ہیں رش کریں گے، سید سلامت رہے، جب کبھی کربلا جاؤ تو جوتا اتار کے جاؤ۔ مولا نے مکہ کے لیے نہیں کہا، مولا نے ذمہ داری میری ہے، مولا نے مدینے کے لیے نہیں کہا، مولا نے بابا جی بیت المقدس کے لیے نہیں کہا، امام فرما رہے جب کبھی کربلا جاؤ تو جوتا اتار کے جاؤ۔ پوچھا گیا مولا آخر کربلا کے لیے کیوں کہا؟ تو آپ کے سچے آقا ارشاد فرماتے ہیں ذرے ذرے میں خدا ہے وہی تو کربلا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مالک صحت دے، تندرستی دے، سلامت رہے، سلامت رہے، مالک سلامت رکھے۔ ذرے ذرے میں خدا ہے، ایسے تو نہیں نا معلّہ بن گا، اور عام ہستیوں کے ذکر میں نہیں بیٹھے ہوئے،
بڑی عظیم ہستیاں ہیں محمد و آل محمد. میں نے پہلے کہا ہے ان کے چاہنے والے مرتے نہیں، انتقال ہوتا ہے. ان کی بخشش کی دعا نہیں، بلندی درجات کی دعا ہوتی ہے. مومن عام ہستی کا نام ہی نہیں ہے، اور ظاہر حسین عام ہستی کا نام ہی نہیں ہے. اگر آپ جڑ گئے ہو دعا کرنے کے جملہ برار بھائی پڑھنا چاہتا ہوں. مالک آپ کو صحت عطا فرمائے. عام ہستی کا نام عزادار نہیں محسن بھائی، عام ہستی کا نام زوار نہیں، وہ رحمان و رحیم اللہ اپنی مخلوق میں سے جب کسی پہ کرم کرنا چاہتا ہے تو اسے انسان بنا دیتا. تھوڑا بولنا بھائی کے حوالے ممبر کرنا چاہتا ہوں، کسی طرح اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں. بابا جی جب وہ اللہ وقت ہوتا حسن شاہ جی تو موت پہ بولتا، جب وہ اللہ اپنی مخلوق پہ کرم بابا جی کرنا چاہے تو اسے انسان بنا دیتا ہے. ہر بندہ انسان نہیں ہے، انسان ہونا بڑی نعمت ہے. اور جب اللہ انسانوں میں سے کسی پہ کرم کرنا چاہتا ہے تو اسے کلمے کی توفیق دے دیتا ہے، اسے مسلمان بنا دیتا ہے. اور جب اللہ کا دل چاہتا ہے میں مسلمانوں میں سے کسی پہ کرم کر رہا ہوں تو پھر اللہ اسے مومن بنا دیتا ہے، اسے علی ولی اللہ کی توفیق دے دیتا ہے. اور جب اللہ مومنوں میں سے کسی پہ کرم کرنا چاہے تو پھر اسے عزادار بنا دیتا. Order food you love with Food Panda. Download the app and order now. کیا آپ پاکستان کے بڑھتے ہوئے ٹیکسز سے پریشان ہیں اور کسی فائنینشیل کرائسس کا شکار ہیں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عزادار بنا دیتا. تھوڑا بولنا تھوڑا ملنا، جوان سلامت رہے. اب جو زوار ہیں وہ رش کرنا، اب جو زوار ہیں وہ رش کرنا. محسن بھائی مخلوق پہ کرم ہوا تو انسان بنا، انسانوں میں کرم ہوا تو مسلمان بنا، مسلمان پہ کرم ہوا تو مومن بنا. علی ولی اللہ کی توفیق مل گئی. اور جب مومن پہ کرم ہوا تو اللہ نے عزادار بنا دیا. اور جب اللہ چاہتا ہے عزاداروں میں سے کسی پہ کرم کرے تو پھر اللہ زوار بنا دیتا. جی یہ مل کے بولنا. پھر اللہ زوار بنا دیتا ہے. کربلا والوں نے بتایا تمنا موت کر کے، ایسے تو نہیں امام زمانہ نے کہا السلام علیکہ یا اولیاء اللہ. حبیب کو بھی کہا، جان کو بھی کہا کہ اللہ کے ولیوں تم پہ میرا سلام. کربلا ایسے نہیں، عام ہستیاں نہیں. ان میں سے اگر کوئی مکہ، ایسے مولا بوال اندر شاہ جی بن گیا کربلا نہیں، ان میں سے اگر کوئی مکے چلا گیا جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دے دے، وہ مکہ نہ رہا محسن بھائی، مکہ مکرمہ حسن شاہ جی بن گیا. ان میں سے کوئی مدینے چلا گیا تو پھر وہ مدینہ نہ رہا، مدینہ منورہ بن گیا. تھوڑا بولنا بھائی، تھوڑا بولنا ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے. ان میں سے کوئی مدینے چلا گیا تو پھر وہ مدینہ نہ رہا، مدینہ منورہ بن گیا. اگر ان میں سے کسی کی نالین عرش پہ چلی گئی تو پھر وہ عرش نہ رہا، عرش معلا. اور یاد رکھنا کثرت سے سادات تشریف فرما ہے، عرش پہ ماہ ربیع الاول ہے، انشاءاللہ 18 کو پڑھوں گا. بوالم در شاہ جی عرش پہ ایک جوتی نہیں گئی، 2 جوتیاں گئی ہیں. اب ولایت میں چہرے پہ بابا جی پڑھوں گا. عرش پہ ایک سید جوتی نہیں، 2 بابا جی جوتیاں گئی ہے. ایک جوتی وہ گئی ہے جسے مولا علی صاف کرتے تھے. تھوڑا ملنا تھوڑا ملنا. ایک جوتی وہ گئی ہے جسے سیدہ صاف کرتی تھی، جس کا عقیدہ وہ میرے ساتھ بولنا. ایک جوتی وہ گئی جسے مولا علی صاف کرتے تھے، ایک جوتی وہ گئی جسے سیدہ صاف کرتی تھی. مجھے منبر کی قسم ہے جسے مولا علی صاف کرتے تھے وہ پردے کے باہر پڑی رہی، جسے سیدہ صاف کرتی تھی پردے کے اندر چلی. مل کے حیدری. چلو 4 لینے آگا جی بھی آگے مالک ان کو سے دے. محسن بھائی 4 لینے اپنے شہید استاد معظم قبلہ کعبہ علامہ ناصر عباس کی پڑھنا چاہتا ہوں اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. قبلہ کہا کرتے تھے ذکر حیدر جسے ہر آن برا لگتا ہے یہ سمجھ لو اسے قرآن برا لگتا ہے. میرے
बिद्दत को, जो बिद्दत समझे क्या करूं उस नस्ल का इंसान। السلام على الحسين बुरा लग क्या बात, जन्नत बन गई। मालिक सलामत रखे, बड़ी मंजूर मजलिस, बड़ी रूहानियत है। मालिक दर्जात बुलंद करे शहीदों के, मालिक आपको सलामत रखे, मालिक आपको सलामत रखे। आम हस्तियां नहीं, इनकी नालैन अर्श पे चली जाए तो फिर वो अर्श नहीं रहता, मुअल्ला बन जाता है। और अगर इनमें से कोई करबला चला जाए, आप सलामत नहीं, तो फिर वो करबला नहीं रहता, करबला मुअल्ला बन जाता है। आम हस्तियां, आप सलामत रहे, जिंदगी आम हस्ती का नाम नहीं मौला हुसैन। भाई के हवाले मिंबर को हमारे मेहमान मालिक सफ़े आज़ा बाबा जी कबूल फरमाए। हमने माना ही नहीं आम हस्तियों को, जन्नत के सरदार हैं। कमियों की क्या औकात हुसैन का मुकाबला, क्या औकात है। अगर जी बिल्कुल आप आ गए, मैंने मौजू को समेट दिया। दिल था कि आज तफसीली मजलिस मौत पे पड़ी जाती। मौत नाम है मुलाकात अली का। मोहम्मद मौत से नहीं घबराता, नाम है मुलाकात। चलो एक जुमला मुसाहिब भाई पढ़ेंगे, मैं मुसाहिब नहीं पढ़ता, हसन शाह जी एक जुमला पढ़ के भाई के हवाले मिंबर करता हूँ। एक मोमन जिसने मौत की तमन्ना की, ज़वार अमीर अली जी, आगा जी नाम है हजरत अबू दम्माम। बिल्कुल ये 5-6 मिनट में मैं समेट के मिंबर अपने वक़्त से पहले भाई के हवाले कर रहा हूँ। नाम है हजरत अबू दम्माम। अब जितने बाबा जी बुजुर्ग हैं ना, ये जवान करने लगा। किस लिए भाई अरब के अकीदा और जज्बा हजरत अबू दम्माम का जब मैं पेश करूंगा, ये नारा ये लगाएंगे, अबू दम्माम है नाम, कमीना हुक्मरान, ऐलान करवाया जो कोई कहे अली हक है उसे कत्ल कर दो। जो कोई कहे अली हक है उसे। हजरत अबू दम्माम ने सुना, आगा जी उम्र कितनी है? 80 बरस। 80 बरस उम्र है इब्रार शाह जी, 80 बरस। यहां बोलने से दुआएं मुस्तजाब होती हैं, यही जिक्र है। यहां बैठना बोलना इबादत होता है। 80 बरस है हजरत अबू दम्माम की उम्र। मोहसिन भाई, कमीने ने ऐलान करवाया दुश्मन अली में। वेटर, यार भाई मुर्शिद प्यास लग रही है यार। मुझे भी बोलो डब्बे में क्या है? गाड़ी। सोना नहीं भाई। अरे नहीं भाई, भाई यहाँ से सारे मिलके बोलो। ओके। अरे ये नहीं खोलना। 50 रुपए, इसमें क्या मिलेगा? अरे 50 रुपए में अब मिले प्यास बुझाने की सुपर पावर। नई 3-in-1 रिवाइव विद इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स एंड ग्रेट टेस्ट। प्यास बुझाए पूरी तरह। मजा आ गया। अबे इसमें तो सच में सुपर पावर्स है। वो भी सिर्फ 50 रुपए में। नई रिवाइव, प्यास बुझाने की सुपर पावर। ले आए सेफगार्ड, जो जर्म को हटाए और दे हमें ऑलराउंडर प्रोटेक्शन। सेफगार्ड, हिफाजत का ऑलराउंडर। दुश्मन अली में जो कोई कहे अली हक। आज दो में पीर फंसे ने, मैंने सुना वास्ते मालिक इनकी जिंदगी दराज फरमाए, बच्चों की जिंदगी हो। 80 बरस कहा अली हक है उसे कत्ल कर दो। आगा जी अबू दम्माम ने अपनी हवेली में घर में सुना। अकीदा देखिए, मोहब्बत देखिए। 4 दीवारी में नहीं रहा, बाहर निकला। थोड़ा बोलना है, मैं बड़े तहम्मुल के आपके सामने, ताकि ये वाकया आपके दिल पे नक्श कर सकूं। गली में ना रुका, अकीदे ने जवाब नहीं दिया कि गली में कहूं। बाजार में आया, फिर भी बाबा जी दिल मुतमईन नहीं हुआ। बाजार से होता हुआ फरक शाह जी चौक में आ गया। ऐन चौक के सेंटर में खड़ा हो कहता है अय्युहन्नास। जो अभी भी इलामा इकबाल बने हैं उनके लिए अगला जुमला है अय्युहन्नास, लोगों इकट्ठे हो जाओ। लोग दाएं बाएं इकट्ठे हुए। हसन शाह जी आयत ततहीर की तिलावत करके हजरत अबू दम्माम कहते
کہتے ہیں میرے سردار نبی نے ارشاد فرمایا اللہ حق کو مالی. کیا بات ہے. یہ جوانیاں سلامت ہو بھائی, یہ جوانیاں مالک آپ کو سلامت رکھے. منظر شادی زندگی دراز ہو, جوانی سلامت ہو. الحق کو مالی والی مال حق. میسم بھائی زبان میں تاثیر ہو. حسن شاہ جی بزرگ تھے. ابو دمام فوجیوں نے قتل نہیں کیا, پکڑا اور اس کے دربار میں بابا جی لے گئے. کہا کیوں بزرگ کو گھسیٹتے ہوئے لا رہے؟ کہا تیرے حکم کی اس نے نافرمانی کی. تم نے کہا تھا کہ جو کوئی کہے علی حق ہے اسے قتل کر دو. بزرگ ہے, ہم نے قتل نہیں کیا, تیرے پاس لے ہیں جو فیصلہ مرضی کا. وزیروں میں شروع نے مشورہ دیا کہ بزرگ ہے قتل کیوں ذمہ لیتے ہو, کوئی کوڑے شوڑے مار کے خود ہی 2-4 دن بعد مر جائے گا. حسن شاہ جی 40 محسن بھائی قریب کرو 40 کوڑے مارے گئے. بھرے دربار میں حضرت ابو دمام کو 40 کوڑے مارے گئے اور سپاہیوں کو حکم دے سے گھر میں چھوڑاؤ. سپاہیوں نے اٹھایا اور حضرت ابو دمام کو گھر چارپائی پہ لٹا کر آ گئے. اور تیرے میرے مولا کہتے ہیں ہمارے چاہنے والوں, ہمارے مومنوں, جب سارا دن کام کاج کر کے تھک جاؤ, شام ہونے لگی اپنے گھر جاؤ, سونے لگو, رات کو ہم سے باتیں کیا کرو, ہم سنتے ہیں. تھوڑا بولنا بھائی, تھوڑا بولنا, میں نے تو بڑا مختصر کر دیا ہے. ہم سے باتیں کیا کرو, ہم تمہاری باتیں سنتے ہیں. اب ابو دمام چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور ابو دمام نے آیت تطہیر پڑھ کے اپنے مولا سے باتیں کرنا شروع کی. کہا یا علی آج آپ کی محبت میں مجھے بھرے دربار میں 40 کوڑے مارے گئے. بھائی توجہ کرنا, بھرے دربار میں 40 کوڑے. ابھی میرے سردار سے شکوہ کر رہا تھا یا امام خود آ گئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام والے لوگ اور ہوتے ہیں, جملہ ذہن میں رہے, جوانی سلامت ہو. یا میرے مولا خود آ گئے. ابو دمام کوڑوں کا درد بھول گیا, اپنے سردار کی زیارت کی اور ایک جملہ میں سا بھائی نکلا. کہا یا علی ابھی جو آ گئے, کیا ہوتا آپ اس وقت دربار میں آ جاتے جب مجھے کوڑے مارے جا رہے تھے. حسنین کے بابا مسکرا کے کہتے ہیں دمام تو نے بلایا ہی نہیں, میں تو خیبر چلا جاتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ ہاتھ سلامت رہے, یہ ہاتھ سلامت. جیو جیو جوانی سلامت, مالک سلامت رکھ. بسم اللہ. واہ واہ, 2-3 منٹ. جیو جی زوار جی, مالک آپ کو صحت عطا فرمائے, تندرستی. کہا آپ بلاتے تو میں آنے میں دیر نہ کرتا. کہا ابو دمام بتا کیا چاہیے. ہم بابا جی وہ ہیں, مولا فرما رہے ہیں کہ ہم کسی کا رکھتے نہیں. بحث میں جاؤں گا تو وقت لگے گا, آپ سلامت رہیں. ہم کسی کا رکھتے نہیں, ہم وہ ہیں, ہمارا دروازہ وہ ہے, کسی کا احسان نہیں رکھتے. میری محبت میں آپ کو 40 کوڑے مارے گا. ابو تمام بتا کیا چاہیے. اب بزرگ توجہ کرنا, دیکھیے عقیدہ دیکھیے, محبت دیکھیے. ابو تمام نے بابا جی نہ دولت مانگی, توجہ, نہ دنیا مانگی, نہ اولاد مانگی. جب کہا نا میرے مولا نے ابو دمام بتا کیا چاہیے, تجھے جو 40 کوڑے مارے گئے میری محبت میں, بتا معاوضہ کیا چاہیے. اس وقت مسکرا کے کہتا ہے حسنین کے بابا حسنین کے بابا بس اس ایک رات کی مہلت مل جائے, مجھے زندگی دے, میں پھر دربار میں جا کے کہوں علی حق. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ ہاتھ سلامت رہیں, یہ ہاتھ سلامت رہیں, یہ ہاتھ سلامت رہیں. بابا جی مولا کہتے ہیں مالک سلامت رکھے, نعرہ بہت بڑا آئے گا. مولا کہتے ہیں ابو دمام مانگنا علی سے, اور اتنا تھوڑا مانگنا حسنین کے بابا سے, اور اتنا تھوڑا مانگنا کائنات کے ہادی سے, اور اتنا تھوڑا مانگنا کائنات کے مالک سے, اور اتنا تھوڑا مانگنا حسنین کے بابا سے, اور اتنا تھوڑا مانگنا جبریل کے استاد سے, اور اتنا تھوڑا. ابو دمام بتا کتنے کوڑے لگے. مولا 40 کوڑے لگے.
مولا مسکرا کے کہتے ہیں ابو الدمام جا علی تمہیں 40 سال زندگی دیتا. کیا بات ہے کیا بات ہے. نتیجہ دے رہا ہوں بھائی مل کے بولنا. حیدری علی تمہیں جیو شہزادے مال زندگی دراز کی. علی تمہیں 40 سال جو 1 منٹ رہ گیا بابا 40 سال زندگی دیتا. تاریخ نہیں کہتی کہ ابو الدمام سویا یا نہیں سویا، لیکن میرا عقیدہ کہتا ہے جب زندگی مل گئی ہوگی پھر سویا نہیں ہوگا، پھر اس نوکر کا طلوع ہونے کا انتظار کرتا رہا ہوگا. یہ نوکر علی کے اس نوکر کے طلوع ہونے کا انتظار کرتا رہا کب یہ رات ختم ہو تب دن نکلے اور میں پھر جاؤں. بابا جی دن نکلا، علی کا نوکر اٹھا، عصا ہاتھ میں لیا، گلی میں دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے بازار سے نکلتا ہوا. اب لوگ اس کے پیچھے پیچھے. ابھی کل اسے کوڑے مارے گئے، آج پھر یہ بزرگ بازار میں آ گیا اور جا بھی دربار کی طرف رہا ہے. توجہ کرنا، میں چھوڑ رہا ہوں ممبر بھائی کے حوالے کر رہا ہوں، سلامت رہے. لوگ بابا جی پیچھے پیچھے کہ علی کے دیوانے کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے. لوگ پیچھے یہ چلتا جب دربار میں آیا، این دربار کے وسط میں کھڑا ہو کے جب سپاہی آ گئے، درباری آ گئے، بادشاہ تخت پہ آ گیا، این وسط میں آ کے کہتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت ابو الدمام کہتے ہیں علی حق کے. کیا بات ہے سلامت نے جو ہاتھ بلند ہوئے قبر حسین پہ لگے. علی حق کے، علی حق کے، علی حق کے. اتنا کہنا تھا. یہ کمینہ کہتا ہے اب کوڑے شوڑے نہ مارے جائے، جلاد اس کا سر قلم کر دو، جلاد اس کا سر قلم کر دو. اس وقت ابو دمام مسکرائے، ابو دمام مسکرائے. یہ کہتا موت کے ڈر کی وجہ سے، موت کے ڈر کی وجہ سے تو پاگل ہو گیا ہے. اس وقت ابو دمام کہتا موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں، یہ تو کل کہتا تو سچ تھا. ملنا یار سلامت رہے. مالک عبادت قبول فرمائے. مالک جو اس عزاداری میں شامل مالک عبادت قبول فرمائے. کہا یہ تو کل کہتا تو سچ تھا. یہ کمینہ کہتا ہے آج کیوں نہیں. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے یہ سچ ہے، زندگی موت کی امانت ہے، لیکن مجھے علی نے ضمانت دی. بولو سخی لال کلندر